اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد اویس قادری اسلمی۔ سب سے پہلے تو میں اس چیز کا ضرور تعارف ہر ویڈیو میں کرواتا ہوں آپ کو کہ ہمارا جو مشن ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی بسنے والے مسلمان مرد و خواتین ہیں جن کے اندر یہ شوق ہے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اور جس طرح قرآن کریم میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اس حق کا تلاوتی کے حوالے سے وہ اپنے اندر یہ شوق رکھتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو صحیح ترتیل کے ساتھ کیا کر سکیں، پڑھنا سیکھ سکیں۔ تو ان کے لیے یہ نہایت سنہری موقع ہے کہ وہ کیا کر سکیں گے، ان لیکچرز کو دیکھنے اور سننے اور سیکھنے کے بعد وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ ان کا یہ شوق اور ذوق پورا ہو جائے گا اور وہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ کیا کر سکیں گے، پڑھنا سیکھ سکیں گے۔ تو جیسا کہ میں نے یہ کورس جو ہے وہ اسپیشلی شروع کروایا ہوا ہے حفاظ کو، جو شعبہ حفظ کے بچے ہیں، کلاس کے طلباء ہیں، ان کو میں نے یہ شروع کروایا تاکہ ان کو بھی قرآن کریم تلفظ کے ساتھ پڑھنا کیا ہو، آ جائے۔ بہت سے حفاظ ہیں، حفظ تو کیا ہوا ہے لیکن ان کو قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے قواعد کے ساتھ، ادائیگی حروف کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شعبہ حفظ والوں کو تجوید پڑھائی نہیں جاتی۔ یہ ایک علیحدہ شعبہ رکھا ہوا ہے، اور پھر حفظ کے بعد بچوں کا زیادہ تر رجحان جو ہے وہ کچھ دنیا کی طرف بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں دنیا کے کاموں میں، اور کچھ جنہوں کا رجحان ہوتا ہے وہ آگے پھر شعبہ کتب میں داخلہ لے لیتے ہیں، پھر جن کا شوق ہوتا ہے، پھر چند چیدہ جو طلباء ہوتے ہیں جن کے اندر یہ شوق ذوق ہوتا ہے وہ شعبہ تجوید کے اندر حصہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ بھی اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں سرچ کر کے کہ اس وقت کتنا کام جو ہے وہ تجوید و قرات کے اوپر ہو رہا ہے، اتنے مدارس ہیں، تو کتنے پرسنٹ جو ہیں وہ قرۂ کرام پاکستان کے اندر جو ہیں وہ بن رہے ہیں، بلکہ نہ ہونے کے بعد شاد و نادر کوئی آپ کو زبردست قسم کا قاری ملتا ہے۔ اگر کوئی قاری بنتا بھی ہے تو جسٹلی وہ صرف یہ نیت کر کے بن رہا ہوتا ہے کہ مجھے لوگ کہیں کہ جی اس نے بڑا زبردست قسم کا قرآن پڑھا ہے۔ نہیں، اس نیت کے ساتھ آپ نے ہرگز کبھی بھی قرآن کریم نہیں پڑھنا اور سیکھنا، بلکہ اس نیت کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور ہمیں ہر حرف کے بدلے کیا ہوں، نیکیاں مل سکے، اور ہم قرآن کریم سے ہدایت کا کیا ہو سکے، راستہ حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین کرام، یہ میرے لیے آپ کی جو ہے وہ بہت زبردست قسم کی کاوش ہے، کوشش ہے، جو میں محنت کے ساتھ یہ لیسن تیار کر کے آپ تک پہنچاتا ہوں۔ آپ کا صرف یہی کام ہے، سیکھنا ہے، سننا ہے، لکھنا ہے، یاد کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے اور ٹریننگ کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی مشق کرنی ہے تاکہ آپ کو کیا ہو سکے، قرآن کریم صحیح تلفظ کے ساتھ آ سکے۔ تو دوسرے نمبر پہ آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں کسی قسم کی آپ کو جو ہے وہ پرابلم ہو پڑھنے میں، سیکھنے میں، آپ یہ سمجھ رہے ہوں یا آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ یہاں سے مجھے سمجھ میں نہیں آیا اور میں سیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ کمنٹ کے ذریعے، میسج کے ذریعے جو ہے وہ میسج ارسال کر کے جواب اس کا ارسال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ سے اگر وہ اس کو مسٹیک لگ رہی ہے، پرابلم آ رہی ہے، پریشانی ہے اس کو پڑھنے میں، سیکھنے میں، تو وہ اس کا سوال کر کے جواب لے سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ طلباء کرام کے لیے یہ نہایت زبردست قسم کا موقع ہے، عوام الناس کے لیے بھی موقع ہے۔ یوٹیوب کے اوپر آپ نے جانا ہے اور صرف محمد اویس قادری اسلمی کے نام سے آپ نے ریسرچ کرنا ہے، اور پھر نیچے یہ کورس آ جائے گا، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سرخ رنگ کا آپ کو ایک نشان، سبسکرائبر نام کا یہ لفظ جملہ نظر آتا ہوگا، اس کو اپنے جو ہے وہ ٹچ کر دینا ہے، ساتھ میں بیل آئیکن ایک چھوٹا سا نشان آپ کو نظر آتا ہوگا، اس کو بھی آپ نے پریس کر دینا ہے تاکہ ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اور اس سے بھی نہایت آسان اور ایزی، میں ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وہ اس کو سارے سبق کو لکھ بھی دیتا ہوں اور سینڈ بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سیکھنا اور سننا اور سمجھنا مشکل نہ ہو۔ تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا لیسن نمبر 40 ہے، 40واں سبق ہے، اور 40ویں سبق کے اندر ہم سیکھیں گے کہ را کے تفخیم اور ترقیق کے قواعد۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیسن کے اندر سیکھا تفخیم اور ترقیق کے قواعد کے، تفخیم کسے کہتے ہیں اور ترقیق کسے کہتے ہیں، اور کون سی صورتیں ہیں جن میں حروف تفخیم اور ترقیق میں پڑھے جاتے ہیں۔ تو ان میں آخری جو تیسری صورت تھی، وہ حروف جو کبھی پر اور کبھی بریک پڑھے جاتے ہیں، ان میں پہلا ہے را، ان میں سے پہلا ہے الف، پہلا الف ہے، پھر را ہے اور پھر لام ہے۔ تو یاد رکھیے، لام اور الف اور را
یہ 3 حروف ہے جو کبھی پر پڑے جاتے ہیں اور کبھی بریک پڑے جاتے ہیں۔ جو آخری تیسری صورت ہے وہ یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ حروف جو کبھی ترقیق اور کبھی تفخیم کی صورت میں پڑے جاتے ہیں، یعنی کبھی پر اور کبھی بریک پڑے جاتے ہیں، تو وہ کتنے حروف ہیں؟ 3، الف، لام اور را۔ تو ہاں آج کے لیسن میں پڑھیں گے الف کن صورتوں میں موٹا پڑا جاتا ہے، کن صورتوں میں بریک پڑا جاتا ہے، لام کن صورتوں میں بریک اور موٹا پڑا جاتا ہے، اور را کن صورتوں میں بریک اور پر پڑا جاتا ہے۔ تو نہایت آسان سا سبق ہے ناظرین کرام، آپ نے صرف توجہ کے ساتھ سننا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو کسی قسم کی جو ہے وہ دقت محسوس نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم شروع کرتے ہیں الف سے۔ الف کب پر اور کب بریک پڑا جائے گا یاد رکھیے، ہمیشہ الف جو ہوتا ہے وہ اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنے ما قبل کے تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ما قبل حرف پر ہے، موٹا حرف ہے، تو الف بھی کیا ہوگا؟ موٹا پڑا جائے گا، پر پڑا جائے گا۔ اور اگر الف سے ما قبل یعنی پہلے والا حرف جو ہے وہ بریک ہے تو الف بھی کیا پڑا جائے گا؟ بریک پڑا جائے گا۔ اس کی سمپل سی مثال ہے قال، قال۔ اب قال میں الف سے پہلے ما قبل حرف کیا ہے؟ موٹا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف موٹا حروف ہے، تو الف بھی کیا پڑا جائے گا؟ موٹا پڑا جائے گا۔ اور کین، بریک کاف، اگر الف سے پہلے ما قبل جو حرف ہے وہ اگر بریک ہے تو ظاہر الف اپنے ما قبل کے تابع ہے، تو اگر پہلا حرف الف سے پہلے والا حرف جو ہے وہ بریک ہے تو الف بھی کیا پڑا جائے گا؟ بریک پڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے، الف جو ہے وہ اپنے ہمیشہ ما قبل کے تابع ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلا والا حرف پر ہے، موٹا ہے، تو الف بھی پر پڑا جائے گا۔ اگر پہلا حرف جو ہے وہ اگر بریک ہے تو الف بھی کیا پڑا جائے گا؟ بریک پڑا جائے گا۔ آگے آ جاتا ہے لام۔ آگے کیا آ جاتا ہے؟ لام۔ تو یاد رکھیے لام میں اس میں جلالت کا لام مراد ہے۔ کس کا مراد ہے؟ اس میں جلالت کا، اس میں جلالت کے لام کیا ہے؟ مراد ہے۔ جب بھی لام کا ذکر ہوگا نا، کبھی پر اور کبھی بریک، تو وہاں پر اس میں جلالت کا لام ہی کیا ہوگا؟ مراد ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھنا ہے کہ اس میں جلالت بھی جو ہے، اس میں جلالت کا لام جو ہے یہ بھی اس سے اگر پہلے حرف پر زبر ہے، پیش ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ پر پڑا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ پر پڑا جائے گا۔ جیسے ان اللہ قل هو اللہ احد، تو اس میں جلالت کے لام سے پہلے اگر حرف پر فتح ہے، زبر ہے، تو اس میں جلالت کیا پڑا جائے گا؟ پر پڑا جائے گا۔ جیسے رسول اللہ، اگر پہلے حرف پر ضمہ ہے تو اس میں جلالت بھی کیا پڑا جائے گا؟ پر پڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگر اس میں جلالت سے پہلے جو ہے وہ حرف مکسور ہے، حرف کیا ہے؟ مکسور ہے۔ یاد رکھیے اس میں جلالت کے لام سے پہلے حرف مفتوح یا مضموم ہوگا تو لام پر پڑا جائے گا۔ اگر پہلا والا حرف جو ہے وہ مکسور ہوگا تو لام کیا پڑا جائے گا؟ بریک پڑا جائے گا۔ لام کیا پڑا جائے گا؟ بریک۔ جیسے بسم اللہ، بسم اللہ۔ اب بسم اللہ کے لام جو ہے اس کو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے کیونکہ پہلا حرف مکسور ہے، تو مکسور ہونے کی وجہ سے لام کو بھی کیا پڑھیں گے؟ بریک پڑھیں گے۔ تو اب ہم جانیں گے کہ اس میں جلالت کیا ہے۔ تو یاد رکھیے اس میں جلالت سے مراد لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا جو لام ہے یہ اپنے ما قبل کے کیا ہوگا؟ تابع ہوگا، یعنی اگر پہلا حرف جو ہے وہ مفتوح اور مضموم تو پر پڑا جائے گا، مکسور ہوگا تو بریک پڑا جائے گا۔ اس میں جلالت کے لام کے سوا ہر لام جو ہے وہ کیا ہوگا؟ بریک ہی پڑا جائے گا۔ بات میں آ گئی کہ نہیں؟ لام کبھی پر اور کبھی بریک۔ اس میں جلالت سے پہلے اگر مکسور مفتوح اور مضموم ہو تو پر، مکسور ہوگا تو بریک۔ اگر اس کے علاوہ کوئی لام آ جائے، یعنی لفظ اللہ کے نام کے علاوہ اگر کوئی لام آ جائے تو وہاں پر لام کو ہر حال میں کیا پڑھیں گے؟ بریک ہی پڑھیں گے۔ موٹا اور بریک کس صورت میں پڑھیں گے؟ اس میں جلالت کے لام کی صورت میں، اس میں جلالت کے لام کی، اور اس میں جلالت سے مراد کیا ہے؟ لفظ اللہ۔ ٹھیک ہے، اس میں اللہ، اس لام کو ہم کبھی پر اور کبھی بریک پڑھیں گے اس سے ما قبل کو دیکھ کر، اور اس میں جلالت کے علاوہ جو لام ہوگا وہ ہر حال میں کیا پڑ جائے گا؟ بریک پڑا جائے گا۔